اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا ارحم الراحمین۔ ستاروں اور ان کے تباہ اور برجوں اور آسمان چوبارہ اقسام پر مشتمل ہیں، 12 قسم پر منقسم ہیں، اور عرش جو ان سب کے اوپر واقع ہے، ان سب کی مثال ایک بادشاہ کی ہے جس کے لیے ایک ایوان خاص ہوتا ہے کہ وزیر خاص اس میں بیٹھتا ہے، اور اس ایوان کے گرد ایک ڈیوڑی ہے جس میں 12 دروازے ہیں، ہر دروازے پر اس وزیر کا ایک نائب بیٹھا ہوا ہے، اور 7 نقیب سواروں کی صورت میں ان 12 دروازوں کے گرد چکر لگا رہے ہوں، اور وزیر کے نائبوں کے حکام سننے یا مامور ہوں جو ان نائبوں کو وزیر کی طرف سے موصول ہوئے ہوں، اور 4 پیادے ان 7 نقیبوں سے ذرا دور کھڑے ہوں، اور ان کی آنکھ ان نقیبوں پر لگی ہوئی ہو کہ ان کے ذریعے اندر سے ان کے لیے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اور ان 4 پیادوں کے ہاتھوں میں 4 کمندیں دی گئی ہوں تاکہ انہیں چلائیں اور جیسا جیسا حکم ہو، بعض کو خصوصی حضور حق میں حاضری کریں، بعضوں کو حضوری سے دور رکھیں، کسی کو خلت عطا کریں اور کسی کو عذاب پہنچائیں۔ عرش وہ ایوان خاص ہے جو وزیر مملکت کا مستقر ہوتا ہے، اور مقرب ترین فرشتہ ہے، اور آسمان کواکب اس کی 12 دری ہوتا ہے، اور 12 برج وہی 12 دروازے ہوتے ہیں، اور وزیر کے نائب دوسرے فرشتے ہوتے ہیں جن کا درجہ مقرب ترین فرشتے سے کم تر ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ذمے علیحدہ علیحدہ کام ہے، اور 7 ستارے 7 سواروں کی مانند ہیں کہ نقیبوں کی طرح ہمیشہ ان 12 دروازوں کے گرد گشت کرتے رہتے ہیں، اور ہر دروازے سے جدا جدا نوعیت کے احکام ان تک پہنچتے ہیں، اور وہ جنہیں عناصر اربع کہا جاتا ہے، یعنی آتش و آب، خاک و باد، وہ 4 پیادوں کی مانند ہیں جو اپنے مقام سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور 4 تباہ یعنی گرمی، سردی، خشکی، تری 4 کمندیں ہیں جو پیادوں کے ہاتھوں میں دی گئی ہیں۔ اب مثلاً اگر کسی کا حال یہ ہو جائے کہ وہ دنیا سے روگردانی اختیار کر لے اور خوف و غم اس پر مسلط ہو جائے، اب اگر کسی کا حال یہ ہو جائے کہ وہ دنیا سے روگردانی کرے، اختیار کر لے، اور غم خوف اس پر مسلط ہو جائے، اور دنیا کی نعمتیں اس کے دل کو نہ بھائیں،
اور اپنی عافیت کار کا غم اسے گھیر لے تو طبیب کہتا ہے یہ بیمار ہے، اور یہ بیماری مالی خولیہ کہلاتی ہے، اور اس کا علاج یہ جوشاندہ افطیمون سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور طبعی کہتا ہے کہ اس بیماری کی اصل وجہ خشکی ہے، جو طبیعت سے پیدا ہوتی ہے اور دماغ پر غالب آ جاتی ہے، اور اس کی خشکی کا سبب موسم سرما کی خشک ہوا ہوتی ہے۔ لہذا جب تک بہار نہ آ جائے اور نمی ہوا پر غالب نہ آ جائے، اس پر عطارد کا علاج غالب نہ آ جائے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور نجومی کہتا ہے کہ یہ سودا ہے جو اس میں سے اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ اس پر عطارد کا اثر ہے، اور عطارد سوء اتفاق سے خود مریخ کی صحبت کے باعث منحوس اثرات قبول کر چکا ہے۔ اس لیے جب تک عطارد سعدین کے برجوں میں یا ان کی تثلیث میں داخل نہ ہوگا تاکہ مریخ کی نحوست دور ہو جائے، اس وقت تک اس بیمار کا روب صحت ہونا دشوار ہے۔ اب کہنے کو سبھی نے ٹھیک کہا، کیونکہ ان لوگوں کے علم کی حد یہیں تک ہے، لیکن بارگاہ الہی سے اس کی نیک بختی کے لیے جو حکم ہوا وہ یہ تھا کہ دو نقیب جو اپنے کام میں ماہر ہیں اور عطارد اور مریخ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اس غرض سے بھیجے گئے درگاہ کے پیادوں میں سے ایک پیادے کے پاس جائیں جسے ہوا کہا جاتا ہے، تاکہ ان کے کہنے کے مطابق وہ خشکی کی کمند پھینکے اور اس کے یعنی اس مریض کے سر اور دماغ میں پیوست کر دے اور اس کے دل کو دنیا کی تمام لذتوں سے اچاٹ کر دے، اور خوف و غم کے تازیانے سے ارادت تو طلب کے نام پر اسے حضور حق میں حاضری کی دعوت دے۔ اور یہ بات نہ علم طب میں تھی، نہ علم طبیعات میں تھی، اور نہ علم نجوم میں تھی، بلکہ یہ علوم نبوت کے سمندر سے باہر آتی ہے جو مملکت کے تمام اطراف میں تمام عاملین پر اور تمام نقیبوں پر محیط بلکہ ہے، اور جسے ہر کسی کی خوب پہچان ہے کہ اسے کسی خاص فرض کی انجام دہی کرنا ہے، اور کہ ہر چیز کس حکم کی بجا آوری کے لیے محو حرکت ہے، اور مخلوق کو کہاں سے لایا جا سکتا ہے اور پھر کہاں تبدیل کر دیا جاتا ہے وغیرہ۔ پس اس میں سے ہر کسی نے جو کچھ کہا درست کہا، لیکن بادشاہ مملکت کے راز پنا اور اس کے تمام سپہ سالاروں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ اس کی مثال تو اس دہقان کی تھی کہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور دربار کی شان و شوکت جہو حشم سج و دھج اور افواج کو دیکھا، اور کسی غلام کو زرق برق لباس میں وہاں کھڑا دیکھا، اور واپس آ کر کہا کہ میں بادشاہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس کا کہنا بھی غلط نہ تھا، اور اس کا دربار کی شوکت کو بادشاہ سے نسبت دینا بھی صحیح
تھا، لیکن اصل حقیقت تو بہرحال برعکس تھی، کیونکہ دربار تو بے شک شاہی دربار تھا، لیکن جس غلام کو اس نے دیکھا وہ تو بادشاہ نہ تھا۔ اسی طریقے سے حق تعالیٰ بیماری، بلا، مصیبت، سودا اور حزن و خوف کے ذریعے خلق کو اپنے حضور میں طلب فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیماری وغیرہ کچھ بھی نہیں بلکہ کمند لطف و عنایت ہے کہ جس سے اپنے دوستوں کو ہم اپنے حضور میں بلوایا کرتے ہیں، کہ بلائیں مقرر کی گئی ہیں انبیاء پر بھی، اولیاء پر بھی، پھر ان سے نچلے درجے کے ویسے ہی بزرگوں پر۔ جو خاص بندے ہیں انہیں بیماروں کی آنکھ سے مت دیکھو کہ ان کی وہ کیفیت خود ہم ہی ہیں۔ اور یہ الفاظ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہ کی، انہی لوگوں کے حق میں کہے گئے ہیں۔ پس وہ پہلی مثال جس میں بادشاہ کا حوالہ دیا گیا آدمی کے اپنے جسم کے اندر ہی موجود ہے، اور یہ مثال جس میں بیماری کا ذکر ہوا ہے یہ بھی آدمی کی اپنی مملکت سے متعلق ہے، لیکن اس کے جسم کے باہر سے متعلق ہے۔ لیکن کیا وہ مراد یہی ہے کہ معرفت کا حصول اپنی معرفت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے؟ یہی سبب ہے کہ معرفت نفس کو ہم نے عنوان اول قرار دیا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔